سر سب سے پہلے تو مجھے مطلب ظاہرہ ایشوز بہت سارے ہیں، لیکن ایک بیان جو مریم بی بی نے دیا، ان کے اس بیان کے بعد تھوڑی سی یہ بحث چل پڑی کہ میاں صاحب کیا وہاں علاج کرانے کے لیے جو گئے تھے، تو کیا اب ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر پارٹی آپ لوگ مریم بی بی ان کو بلائیں تو وہ فوراً آ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کی جائے تو؟ جی، اگر ملک نہ چل رہا ہو اور نواز شریف صاحب وغیرہ نہیں چل رہا تو وہ آ جائیں گے، لیکن ان کی بیماری ختم کرنے کے لیے یا سٹیبلائز کرنے کے لیے 3 میجر آپریشن ہونے ہیں، وہ نہیں ہوئے۔ یہ ساری بات ڈاکٹرز نے لکھ کر رپورٹ دی ہوئی ہے، عدالت میں بھی جمع ہے، حکومت کے پاس بھی ہے۔ سوال کیے جاتے ہیں، آپ نے مجھ سے سوال کر دیا، مریم بی بی سے سوال ہوا کورٹ کے باہر، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ان کی سیفٹی گارنٹی کرتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور ان کی صحت برقرار رہے گی، تو ہم کل ان کو کہیں کہ چھوڑ کر آ جائیں، ملک نہیں چل رہا آپ کے بغیر۔ سر کس کی گارنٹی ہونی چاہیے؟ جو بھی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے، جو بھی کسی انسان کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے اس کی جان کی، کہ تم علاج نہ کراؤ، ملک واپس آ جاؤ۔ ان کو آپ نے مفرور ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کی سزائیں بحال ہیں، ختم نہیں ہوئیں، جب آئیں گے تو ان سب کا مقابلہ کر لیں گے۔ ٹھیک، مگر مفرور تو عدالت نے انہیں قرار دیا، عدالت نے قرار دے دیا، عدالت کے فیصلے سارا آنکھوں پر ہیں۔ ٹھیک، تو سر یہ بتائیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بیان اس کانٹیکس میں دیا گیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے تو وہ گارنٹی لے لیں، مطلب حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس لے کر آئیں گے ہم، تو حکومت گارنٹی دے اس بات کی؟ نہیں، یہ بیان نہیں تھا، یہ ایک سوال کا جواب تھا۔ وہ سوال بھی ضرور سن لے کہ کیا کہا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر یہی مسئلہ ہے آج ملک کا کہ نواز شریف کے بغیر معاملہ نہیں چلتا، تو ہم آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دے دیں، ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب 2-3 چیزیں اور ہیں، ذرا میں پہلے اس پر بجٹ پر آ جاؤں۔ آپ لوگوں نے بجٹ کو بالکل جو ہے وہ کنڈیم کر دیا، آپ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اعداد کا ہیر پھیر ہے، فجنگ ہوئی ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ سر اسپیسیفکلی آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو غلط ہیں؟ جی، سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بار بار کیا ہے، آج بھی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک کے حالات، معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ بجٹ بنا ہی نہیں سکتے۔ بجٹ میں کیا ہوتا ہے، حکومت اپنی آمدن بناتی ہے اور کچھ انویسٹ کرتی ہے کہ ملک کے اندر ترقی ہوگی، اور کچھ ریلیف دیتی ہے کہ عوام کو بھی ریلیف مل جائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بجٹ ہے جس میں وزیر خزانہ نے ریلیف دینے کی بھی بات نہیں کی کہ ہم کچھ محنت کریں گے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو جائے۔ صرف یہ بات نہیں کی کہ ہم ریلیف دیں گے، یہ بات بھی نہ کر سکے کہ اس سال مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی۔ یعنی جو کچھ انہوں نے بجٹ کے اندر رکھا ہے وہ عوام پر اضافی بوجھ ہوگا، اور آپ کو اور مشکل کا اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح جو میکرو ایشوز ہیں، جو ہدف رکھا گیا بجٹ کا، اس کے اندر اتنی غلطیاں یا اتنی کوتاہیاں یا اتنا جھوٹ ہے کہ وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ تقریباً 600-800 ارب کے جو گیپ ہے، جو انہوں نے ہدف رکھا ہے کہ ہم یہ آمدن حاصل کریں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ لیوی پہ جو پیٹرولیم لیوی کے لیے بھی ہے، ایک آپ نے 200-250 ارب رکھا ہے، ایڈمنسٹریٹو ہم امپرومنٹس کر کے یہ حاصل کر لیں گے۔ پھر آپ نے 100 زیادہ ارب کا رکھا تھا جو ہم یہ ٹیلی فون پر لیں گے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کچھ ایگزمپشنز آپ کو جو آپ نے وڈرا کی تھی وہ واپس دینی پڑی ہیں، وہ بھی ہو گیا۔ پھر آپ نے بجٹ خسارے کے کم کرنے کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک 250 ارب کی پرائیویٹائزیشن رکھی ہے جو ان پلانٹس کی ہے جو نواز شریف نے لگائے تھے، جن کو یہ 3 سال سے حکومت کہہ رہی ہے اور آج بھی کہہ رہی ہے کہ بڑے مہنگے تھے۔ تو 250 ارب بجٹ خسارہ کم کرنے کا وہ ہے، 570 ارب صوبوں سے سرپلس آئے گا۔ صوبوں کو اپنا سرپلس انہوں نے شو کیا ہے ابھی تک، وہ میں نے اس کی سرسری نظر دیکھی ہے، 300 ارب کے قریب ہے، 200-250 ارب کا وہ بھی معاملہ ہے۔ یعنی اتنی خرابیاں ہیں سارے بجٹ کے اندر۔ اور پھر آپ آمدن کیسے کر رہے ہیں؟ آپ سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اب جو بھی انویسٹ کرے گا پاکستان میں، جو مشینری آئی، 17% سیلز ٹیکس ادا کرے گا۔ یہ آمدن آج تو آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ اگلے 3 سال ایڈجسٹ ہوتی رہے گی، اگلے 3 سال کی آمدن میں فرق پڑے گا۔ پھر جو آدمی لگا رہا ہے
اس کو جا کے یہ اضافی پیسہ بینکوں سے یا کسی اور ذرائع سے بورو کرنا پڑے گا, اس پر بوجھ پڑ جائے گا, اس سے اور مہنگائی ہوگی. یعنی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے بجٹ. دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ گزشتہ ہفتے میں نے ان کا انٹرویو کیا منسٹر فائنانس کا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ جو 200-250 ارب کی آپ بات کریں, اس میں انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ پاسٹ ریکارڈ ابھی ہمارا دیکھیں, ہم نے اپنا ٹیکس بڑھایا ہے, ٹیکس کلیکشن بہتر کی ہے, ہم نے اس میں کچھ امپروومنٹ کی ہے, ہم فردر بھی کریں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, آ کر چیک کر لیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن اپنی بڑھائی ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں ہم نے سیلریز بڑھا دی, پینشنز بڑھا دی, ہم نے جو ہے وہ کوئی نیا ٹیکس اضافی جو ہے وہ نہیں لگایا کسی کے اوپر. وہ جو آپ بات کریں جو ریونیو کلیکشن کی ہے وہ پاکٹس وہ بھی بتاتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا لیوی کی بات کی کہ جی ہم میں نے ان کو کہا کہ 25 روپے تک آپ کو بڑھانی پڑے گی اگر آپ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے جو آپ کو کرنا. انہوں نے کہا جی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ سعودیہ سے آئل ملے گا, ایران سے سینکشنز والا معاملہ اگر سافٹ ہوگا تو پھر ہمیں وہاں سے جو ہے وہ اتنا شاید ریٹ نہ بڑھانا پڑے لیوی کے اوپر بھی. سو ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں, لیکن آپ لوگ اسپیسیفکلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں صرف کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریونیو کلیکشن کرنی کیسے, یعنی وہ اتنے رقم جمع کیسے کریں. یہ ایشو ہے آپ کا. یہ ایشو ہے نا, یہ ایک ایشو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آمدن بڑھ گئی ہے. آمدن ملک کے اندر ان 3 سالوں میں 1200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگے ہیں. یہ بھی اس بجٹ کے اندر بھی ہمارا تخمینہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, 300 سے 500 ارب کے آپ کو اضافی ٹیکس لگانے پڑیں گے. پھر بجٹ آئے گا جی, پھر بجٹ کے اہداف پورے ہوں گے. دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ آپ نے ڈالر کو ڈی ویلیو کیا ہے ان 3 سالوں میں, تو 35% وہ ڈی ویلیو ہو گیا. پھر مہنگائی رہی ہے. جب بھی ملک میں مہنگائی ہوتی ہے حکومت کی آمدن بڑھ جاتی ہے کیونکہ سیلز ٹیکس پرسنٹیج پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی مہنگائی 10-12 یعنی یہ بجٹ کے اہداف پورے ہو جائیں گے. ڈی ویلیو تو آپ نے بھی کیا تھا اپنے آخری سال میں. نہیں, ڈی ویلیو کرتے ہیں نا ہم نے, انہوں نے اس پہ آ کے 35% کیا نا, اس آمدن کا بھی فائدہ ان کو ہی ہوا نا. جب بھی ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں ہماری 48 سے 52% آمدن پورٹ سے آتی ہے, امپورٹ جو ہوتے ہیں اس سے آتی ہے. تو اگر ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے گا وہ آمدن بڑھ جاتی ہے بغیر کچھ کیے. مہنگائی ہوتی ہے بغیر کچھ کیے آمدن حکومت کی بڑھ جاتی ہے. آپ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد بھی پچھلے سال آپ 3 سال کے بعد صرف 1000 ارب فالتو آمدن کرنے میں کامیاب. سر لیکن اپنی کرنسی اگر روپیہ مستحکم ہوگا تو اس میں ملک کا تو فائدہ ہے. نہیں, مستحکم نہیں ہوا نا. کس کے خلاف مستحکم ہو گیا؟ مطلب اگر آپ نے جو ہے وہ ڈالر کا جو ریٹ تھا اس کو انہوں نے جو آپ نے بھی خیر لاسٹ اس میں جو ہے وہ اوریجنل پر چھوڑا, وہ پیرٹی لائے, پھر انہوں نے بھی کیا. تو اب ظاہر ہے اب تو وہ کہتے ہیں اب تو ایکچوئل پوزیشن پہ آئے گا نا. ہم نے تو آرٹیفیشلی ڈالر کو روکا ہوا تھا. آرٹیفیشلی کیسے روکا جاتا ہے؟ سب وہ تو کہتے ہیں آپ کیسے انجیکٹ کرتے ہیں, آپ نے $100 کیسے رکھا ہوا. اس کے اثرات دیکھیں نا. ملک میں مہنگائی کا کیا حال ہو گیا. ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم پتی امپورٹ کر رہے ہیں, 70% دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. ہر چیز مہنگی. ٹھیک ہے سر, اس پہ ذرا ڈیٹیل سے, کیونکہ بجٹ کا سبجیکٹ ایسا کہ پھر مزید اس پہ ڈیٹیل میں جائیں گے.